وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے باب میں آپ کی خدمت میں آج باب التفکر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری گفتگو کا آغاز علم اخلاق کے عنوان سے ہے کہ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو اخلاقی ہمارے پاس ہدایات و رہنمائی موجود ہے اس سے استفادہ کریں، اور اس کے لیے ہم نے جس متن کو اپنے لیے بالخصوص قابل تفکر قرار دیا ہے یا قابل غور قرار دیا ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ ہم ان احادیث کا آج مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں اور کس جگہ تک انشاءاللہ العزیز پہ توفیق الہی ہم پہنچتے ہیں۔ الکافی کا آپ کے پاس ایک مختصر سا تعارف پہلے آ چکا ہے، ہم اس میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے کیونکہ ہمارے موضوع سے یہ چیز باہر نکل جائے گی، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے موضوع کی حد تک ہم مقید رہیں۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے امامت سے متصل ان کا دور ہے، 4 میں سے 3 نائبین کو انہوں نے ان کا زمانہ پایا، اور اس دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کی یہ سیرت ہر دور میں رہی ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو یا ان کے فرامین کو لکھا کرتے تھے، یا براہ راست لکھتے تھے یا جس راوی نے سنا ہے اس کے توسط سے لکھا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو نوشتے ہیں وہ شیعہ دنیا میں عام ہوئے، اور اس سے پھر تحقیق کر کے جانچ پڑتال کر کے اور بعض اپنے مبانی اور نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، علمی نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین نے اپنی کتابوں کی زینت ان احادیث کو بنایا۔ الکافی اس طور پہ جامع ترین ہمارے پاس کتاب ہے کہ ٹوٹل اس کی 8 جلدیں ہیں، پہلی 2 اصول دین پر ہیں اور دیگر 5 فروع دین یعنی فقہی احکام پر ہیں، اور آخری جو بنتی ہے جلد وہ ان احادیث پر مشتمل ہے جو گزشتہ 7 جلدوں میں کسی باب یا کتاب کے ضمن میں نہیں آتی، لہٰذا وہ حدیث کا عنوان دے کے آخری جلد میں روضۃ الکافی نام رکھا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور بہترین وہ ایک مجموعہ احادیث روضۃ الکافی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارے پاس الکافی کے جو ابواب تھے ان میں پہلا باب ہمارے پاس ہے پہلی کتاب العقل والجہل ہے، دوسری کتاب الفضل العلم ہے، اور پھر ہمارے پاس کتاب التوحید آتی ہے، کتاب الحجت ہے، اور کتاب الحجت کے بعد غالباً یہ 5واں باب ہے کتاب الایمان والکفر۔ کتاب الایمان والکفر کے اندر 207 چیپٹر ہیں، طولانی ہے یہ اس عنوان سے، لیکن ان 207 چیپٹر میں ہم چناؤ کریں گے اور انتخاب کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بعض چیپٹر ایسے ہیں کہ جو بہت طولانی اور تفصیلی اور عمیق گفتگو لیے ہوئے ہیں، جیسے باب الیقین ہے اور باب الایمان ہے، اور اس کے ضمن میں کئی ابواب ہیں۔ پوری الکافی اس طریقے سے تقسیم ہے۔ الکافی کو جب خالی الکافی کہا جائے تو تینوں حصوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ فقط اصول کافی کہیں تو پہلی 2 جلدیں، فروع کافی کہیں تو 5 جلدیں، روضۃ الکافی کہیں تو آخری جلد، یعنی ہر جلد کا نام انہوں نے رکھ دیا۔ ہر جلد یا پوری کی پوری الکافی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ کتاب ہے، کتاب کے اندر باب ہے، اور باب کے اندر حدیث ہے، یعنی یہ پوری کی پوری کتاب متعدد کتب کے اوپر مشتمل ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں اصحاب ائمہ علیہ السلام وہ ایک کتاب لکھا کرتے تھے ایک موضوع پر فقط، اس طرح سے نہیں لکھتے تھے جیسا کہ ابھی ہمارے ہاں ہے بحار الانوار کہ سب احادیث اس میں جمع کر دی گئیں، یا الکافی کہ متعدد معارف اسلامی اس کے اندر جمع کر دی گئی۔ اس طریقے سے نہیں لکھی جاتی تھی، مثلا اس طرح لکھی جاتی تھی کتابیں، مثلا ایمان ابو طالب علیہ السلام، کتاب التوحید، کتاب النبوت، جیسا کہ الکافی اسی لیے کتب میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اور ہمارے ہاں
محدثین کی آپ کتابوں میں جا کے دیکھیں، اب ہم کتاب کہتے ہیں جو 2 جلدوں کے درمیان ایک ضخیم اوراق لیے ہوئے ہو، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں وہ جو جسے ہم آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے رسالے کہتے ہیں، ایک ہی عنوان پر، ایک ہی عنوان کے اوپر کتابیں عموماً لکھی جاتی تھی، زیادہ تر ایسا ہوتا تھا، مثلا فضائل امیر المومنین علیہ السلام، یا اسی طریقے سے زیارات کے اوپر کامل الزیارات، اب اس کے اندر پھر ابواب بندی کرتے تھے، بس ایک جامع عنوان اور اس جامع عنوان کے اندر ابواب بندی۔ آج کے دور میں اس طرح سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن حدیث کے مورد میں اب جمعاوری زیادہ کی جاتی ہے، علم حدیث کی بات کی جا رہی ہے، وإلا تو آج بھی یہی طریقہ کار رائج ہے کہ ایک جامع عنوان اور اس عنوان کے تحت ابواب بندی کرتے ہوئے کتابیں موجود ہیں۔ آئیں اب ہم الکافی سے اس طریقے سے استفادہ کرتے ہیں کہ یہ کئی کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہر کتاب وہ جدا جدا طور پہ مختلف اصحاب ائمہ علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام سے ہی نقل کر کے لکھی ہے، اور بعض شہرت یافتہ تھیں، بعض کی تحقیق کرنے پڑتی، یعنی سند کے ذریعے سے اور راوی تک اور راوی سے امام تک پہنچانا پڑتا تھا۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے طریق پہ چلتے ہوئے ہر حدیث کی سند کو بھی ذکر کیا ہے۔ بس ہمیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پوری الکافی کتب میں تقسیم ہے، اور ہر کتاب ابواب میں تقسیم ہے، اور ہر باب حدیث میں تقسیم ہے، یعنی احادیث ہیں اس باب کے اندر، بعض میں ایک ہے اور بعض میں متعدد ہے۔ معنی کی رعایت کرتے ہوئے خود شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ یا محدثین نے باب اور کتاب دونوں کا نام انہوں نے خود احادیث کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے، یعنی ممکن ہے ایک ہی حدیث ہو اور اس حدیث کو 4 الگ ابواب میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھ دیا، یہ کہلاتا ہے تقطیع، یعنی ایک ہی حدیث، مثلا عقل و فکر کے حوالے سے ایک طولانی حدیث تھی، اس حدیث کے اندر وسوسہ نفس کے بارے میں بھی بیان آ گیا، اس حدیث کے اندر ابلیس کی حقیقت کے بارے میں بھی بیان آیا، اسی کے اندر علم کی فضیلت کے بارے میں بھی بیان آیا۔ اب جب یہ محدثین آئے جیسے محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سند وہی باقی رکھی، لیکن عقل و فکر سے جو معنی تھا مشتمل، معنی کے اوپر مشتمل حدیث تھی، اتنا حصہ کتاب باب التفکر میں لکھ دیا۔ جو فضیلت علم سے متعلق تھی اس کو باب الفضل علم میں، کتاب الفضل علم میں اور اس کے ابواب میں لکھ دیا۔ جو وسوسہ نفسانی سے متعلق تھی اسے اس کے باب میں لکھ دیا، جبکہ پیچھے سے حدیث ایک ہی تھی۔ اس کو کہتے ہیں تقطیع۔ بہت سی حدیثیں اس صورت میں بھی الکافی میں موجود ہیں۔ الکافی میں جو ہمارے پاس پہلی حدیث ہے باب التفکر کی، ہم اس کو اور اس سے جو اگلی حدیث ہے، ان 2 حدیثوں کا ظاہری ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم منتقل ہوتے ہیں اگلے حصے پہ۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں چند حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ ٹوٹل 5 حدیثیں ہیں ہمارے پاس، 5 حدیثیں اس باب میں ہیں۔ یہ 5 حدیثیں حد اقل ان میں سے ہم 2 یا 3 حدیثیں زبانی انشاءاللہ العزیز یاد کریں گے، کیونکہ آدھی سطر کی یہ احادیث ہیں۔ خصوصاً اگر ان میں کوئی صحیح سند حدیث ہے تو اسے حتماً یاد کریں، جیسے حدیث نمبر 4 وہ صحیح سند ہے، حدیث نمبر 1 صحیح سند ہے۔ یہ 2 حدیثیں ضروری طور پہ یاد کریں، کیونکہ صحیح احادیث کا تجزیہ تحلیل کرنے سے ہمیں قوی طور پہ اپنے مکتب کی اساس، نشر و اشاعت کے اعتبار سے محکم اساس مہیا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی تائید بھی ہم دیگر احادیث سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ علم اخلاق میں کیونکہ ہم نے نصیحت لینی ہے، اور وعظ و نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اصلاح نفس اور تہذیب نفس کے لیے حکمت کی باتوں کو جمع کرنا ہے، اس لیے علماء علم اخلاق میں سندی مباحث کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے یا بہت شدت سے قائل نہیں ہیں۔ قلیل علماء ہیں کہ جو اس میں بھی صحیح سند روایات کے تذکرے کو معتبر جانتے، لیکن اکثریت وہ کسی بھی حکمت کی بات کو تہذیب نفس اور اصلاح نفس کے لیے اپنے لیے مہم قرار دیتے ہیں، چاہے وہ امام معصوم یا قرآن کریم کی آیات سے ہو، یا وہ کسی بھی حکیم اور دانا شخص کی بات ہو، کیونکہ پوری کائنات انسان کے لیے غور و فکر کا ایک مورد ہے، جہاں سے انسان غور و فکر کر کے مطالب حکمت کی باتیں لے سکتا ہے۔
ہم تیزی سے چند حدیثیں پڑھیں گے تاکہ پھر اپنی گفتگو تفکر کے عنوان سے آگے بڑھا سکیں، اور چند میں آپ کی خدمت میں اس کی تقسیم بندی کروں گا تفکر کے عناوین کی کہ کن کن عناوین میں ہم بحث کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس سے اگلا درس بھی ہمارا اسی موضوع کے اوپر مشتمل ہو۔ الکافی میں اس طرف توجہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تفکر سے متعلق سب حدیثیں اسی چیپٹر میں انہوں نے ذکر کر دی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جو کتاب فضل علم میں آ رہی ہیں، بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جو روضۃ الکافی میں موجود ہے، آخری جلد میں موجود ہیں، متعدد ہیں، یعنی جو کاملاً تفکر سے مربوط حدیثیں تھی وہ ایک جگہ لکھ دی، لیکن بعض ہیں کہ احادیث کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مثلاً التفکر دلیل العقل، کتاب العقل والجہل میں یہ وارد ہوا ہے، صحیح ہے؟ یا تفکر کی علامت کیا ہے؟ خاموشی۔ انشاءاللہ ابھی ہم ان احادیث سے استفادہ بھی کریں، یہ بھی الکافی میں روایت میں وارد ہوا ہے۔ یہ ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس کو آپ الگ سے بھی قرار دے سکتے ہیں، جیسے غرر الحکم۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جو امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قدیمی ترین کتاب نہج البلاغہ کے بعد یہی ہمارے پاس غرر الحکم موجود ہے۔ آئیں ہم 5 حدیثوں کو پہلے مطالعہ کریں اور نکات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث، اگر ہو سکے میرے ساتھ کتاب الکافی کو کھول کے ساتھ ساتھ عبارت پڑھیں اور اس میں اپنے طور پہ راویوں پہ نگاہ رکھیں۔ پہلی حدیث علی بن ابراہیم سے ہے، وہ اپنے والد گرامی ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں، وہ نوفلی سے اور وہ سکونی سے، اور سکونی امام صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، امام علی علیہ السلام اکثر بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے، جب کانا یعنی یہ کانا ماضی ہے، یقول فعل مضارع ہے، یعنی مضارع کہتے ہیں جو زمان حال اور مستقبل کے اوپر دلالت کرے۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کانا یقول آئے نا، یا کانت تقول، کانا کے ساتھ مضارع کا تعلق قائم ہو تو وہ پاس کنٹینیوس کے اوپر دلالت کرتا ہے، ماضی استمرار، یعنی یہ کام استمرار کے ساتھ انجام دیا جاتا تھا، استمرار اس میں پایا جاتا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کانا امیر المومنین علیہ السلام یقول، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام؟ نبہ بالتفکر، تفکر کے ذریعے سے متنبہ ہو جاؤ، تفکر کے ذریعے سے متنبہ کرو، کس کو؟ قلب کا، اپنے قلب کو تفکر کے ذریعے سے توجہ دو۔ تنبیہ کہتے ہیں یا انتباہ کہتے ہیں توجہ کرنا، عربی میں توجہ اور انتباہ قریب معنی شمار ہوتے ہیں، یعنی اپنے دل کو توجہ دو تفکر کے ذریعے سے۔ یہ بڑا ایک گہرا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اسی مطلب کے اوپر آج زیادہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اور ادھر آپ یہ بھی جان رہے ہیں کہ تفکر کا تعلق قلب سے ہے۔ آپ نے آیات کریمہ اور احادیث کو پڑھتے ہوئے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ عقل ہے، علم ہے، تفکر ہے، یا اس طرح کے کلمات وہ انسان کی کس شے سے تعلق پیدا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا انسان لینا چاہ رہا ہے۔ دل سے تعلق پیدا ہو رہا ہے اور متنبہ ہونا چاہ رہے ہیں، صحیح؟ نبہ بالتفکر قلب کا، اپنے قلب کو متوجہ کرو، متنبہ کرو تفکر کے ذریعے۔ وَجَافِي عَنِ اللَّيْلِ جَنْبَكَ، جافی کا کیا مطلب ہے؟ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جفا کہتے ہیں بعد کو، دور کرنا، جافی عن ہو یعنی اس کا فلان چیز سے دور ہو جانا۔ اچھا، یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہمارے پاس بنے گا؟ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تم راتوں کے اوقات میں عن اللیل، جافی عن اللیل جنبک، اپنے پہلوؤں کو، کیونکہ پہلو کے بل انسان سوتا ہے، دائیں یا بائیں انسان سوتا ہے، اپنے پہلوؤں کو تم رات سے جدا کر لو۔ رات سے جدا کر لو کیا مطلب؟ کہ تم اپنے بستروں سے اپنے آپ کو دور کر لو رات کے ٹائم، جافی، دور ہو جاؤ، عن اللیل، رات کو سونے سے تم دور ہو جاؤ۔
وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اتقی کا مطلب بعض اوقات خوف کر دیا جاتا ہے یا بعض اوقات پرہیزگاری کر دیا جاتا ہے۔ آیا یہ ترجمہ سازگار ہے اس کے اصلی کلمات سے یا سازگار نہیں ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے تقوی، اتق اللہ خوف خدا کھاؤ، یعنی تقوی الہی اختیار کرو۔ اتق اللہ یہ در حقیقت وقع یقی سے ہی ہے۔ وقع یقی ہوتا ہے بچنا، لہذا اس کا ترجمہ ہم تقوی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خوف کا ترجمہ بھی کریں تو ہم ترجمہ اس صورت میں کریں گے کہ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ اے انسان تو تقوی کی اساس پر اللہ سے خوف کھاؤ، تقوی کی اساس پہ اللہ سے ڈرو۔ بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ 3 معنی آ گئے۔ اس پہلی حدیث میں کتنے معنی آ گئے؟ 3۔ پہلے کیا ہے؟ نبہ، متنبہ ہو۔ دوسرا ہے جافی، کہ تم کیا ہو جاؤ؟ دور ہو جاؤ۔ کس سے دور ہو جاؤ؟ اپنے بستروں سے، یعنی رات نماز شب پڑھو، رات کو تم اٹھ کے عبادت کرو۔ اور تیسرا ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، ادھر اللہ کی صفت آ رہی ہے، ربکا، تیرا رب، وہ اللہ جو تیرا رب ہے اس کا تقوی اختیار کرو۔ اتق اللہ ربک۔ آپ ان 3 معنی کو فی الحال اپنے پیش نظر رکھیں اور اب اگلی حدیث پر منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ ان تینوں کی آپ کے سامنے تشریح پیش کی جائے گی۔ کیونکہ اگر ہم جب تشریح میں وارد ہوئے تو احادیث ہمارے ہاتھ سے کچھ نکل جائیں گی۔ ہم 2 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں تاکہ تفکر کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 احادیث اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی۔ اگلی دوسری حدیث ہے علی بن ابراہیم۔ یہ شیخ محمد بن یعقوب کلانی کی بہت عظیم شیخ گزرے ہیں، اور الکافی کا بڑا حصہ انہی سے آیا۔ علی بن ابراہیم، ان کی قبر مبارک قم مقدسہ میں ہے کہ جب بھی زیارات کے لیے تشریف لائیں ضرور ان کی قبر مبارک کی زیارت کریں، کیونکہ بہت عظیم شخصیت اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ علی بن ابراہیم ذکر کرتے ہیں ابی ہے، اپنے والد گرامی ابراہیم بن ہاشم۔ یہ امام رضا علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ کے صحابی بھی ہیں ان کے والد ابراہیم بن ہاشم۔ وہ نقل کرتے ہیں بعض اصحاب ہی، اپنے بعض بزرگ مشائخ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابان سے، اور ابان نقل کرتے ہیں حسن بن سیقل سے۔ حسن بن سیقل کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، اگر احادیث کی دنیا میں کسی بھی حدیث میں آ جائے ابا عبداللہ تو اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور اگر زیارت ناموں میں کہیں پہ آ جائے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا اس طرح سے، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ صحیح ہے؟ اگر مقتل کی کتابوں میں یعنی کربلا کے واقعات میں حوادث کے درمیان ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام مراد ہے، حدیث کی دنیا میں آئیں تو امام صادق علیہ السلام مراد ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا اما یروی الناس، کہ لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں، لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ جملہ حدیث کا ہے، ان تفکر ساعت، ایک ساعت کی کا تفکر، ایک ساعت کا تفکر، خیر من قیام لیلۃ، پوری رات کھڑے ہو کے عبادات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا یہ حدیث واقعاً ہے کہ ایک گھڑی، ہم کہتے ہیں نا ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، آپ لحظہ بھی کہتے ہیں، یعنی چند لحظوں کی، چند گھڑیوں کی ایک گھڑی کا تفکر، ساعتن ادھر آیا ہے، تفکر ساعتن، ایک لحظہ یا ایک گھڑی کا تفکر، خیر من قیام لیلۃ، رات کے قیام سے بہتر ہے۔ تو کیا یہ حدیث ہے؟ قلت، میں نے امام سے پوچھا کیف یتفکرو، کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اور اگر حدیث ہے تو کیسے تفکر، ایک لحظے کا تفکر، تو میں کیسے تفکر کروں، مجھے تفکر کا طریقہ کار بتائیں۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے حدیث کا اقرار فرمایا ہے، اور راوی کو بھی پتہ امام اس کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے وہ والا حصہ ادھر نہیں درج، وہ جو پہلے والا حصہ ہے نا کہ لوگ یہ روایت کرتے ہیں نہ تفکر ساعت خیر من
قیام لیلتن، یہ اتنا عام تھا، زبان زد و عام تھا کہ اس کے اوپر امام معصوم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے تبصرہ نہیں فرمائی، کیونکہ یہ حدیث ہے واقعاً، ہماری کئی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ ایک لحظے کا تفکر پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنے، اس کو کہتے ہیں امامت سے تمسک۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم معاشرتی دین سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، معاشرتی دین سے تعلق پیدا کریں تو وہ جو راتوں کو کھڑے ہو کے مسلسل رکوع سجود کے عالم میں موجود ہے اور خیالوں کی دنیا میں ڈوب کر عبادات کو انجام دے رہا ہے، یہ ماحول ہمیں زیادہ بہتر لگتا ہے، چونکہ جسمانی محنت کے عادی انسان ہوتا ہے، تو وہ جب جسمانی محنت کرتا ہے اور تھکتا ہے تو اس میں وہ احساس کرتا ہے کہ میں نے واقعاً دین کے لیے کچھ کیا، یا جو میں چاہتا تھا وہ میں نے انجام دیا۔ لیکن اگر آپ امامت سے متمسک ہوں تو امامت آپ کے ظاہری جسم کے زحمت اور مشقت کی اساس پر نہیں کسی عمل کو انجام دلوانا چاہتی، باطنی زحمت اور مشقت کی اساس پر، کیونکہ تفکر میں باطنی زحمت ہے، جسمانی، یہ بات کا انتہائی قابل غور ہے، اور اس کو ہمارے ان سلسلہ دروس میں ضرور غور و فکر کے ساتھ ذہن میں رکھیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم شدید مشقت میں ہے اور زحمت میں ہے، لیکن اندر نفس جو ہے وہ راحت میں ہے، جیسے ایکسرسائز کر رہا ہے، جیسے مزدور مزدوری کر رہا ہے، جیسے بعض لوگ سخت کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جسم ان کا کیا ہے، سختی میں ہے، لیکن نفس اندر راحت میں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جسم نرمی میں ہے لیکن نفس اندر سے بڑی سختی میں ہے، یہ عقل اور تفکر کے وقت ہوتا ہے، حصول تعلیم کے وقت ہوتا ہے۔ جسم ظاہراً بیٹھا ہے کرسی پہ، ماحول بڑا سازگار ہے، گرمی بھگانے کے وسائل ہیں گرمیوں میں، اور سردی بھگانے کے وسائل ہیں سردیوں میں، کھانا پینے کا خوب اہتمام ہے، لیکن نہیں انسان مائل ہوتا ہے اس طرف، کیونکہ نفسانی زحمت جسمانی زحمت سے سخت تر اور شدید تر ہے۔ لیکن یہاں پہ راوی نے سوال کیا کیفا یتفکرون، میں تفکر کیسے کروں؟ تفکر کی اہمیت پہ تو روایات زیادہ لائی جا سکتی تھی، آپ کی خدمت میں یہ والا ٹاپک ترک کر دیا گیا ہے کہ تفکر کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ ہم جو احادیث پڑھیں گے اسی کے دوران اجاگر ہوتا چلا جائے گا۔ کیفا یتفکرون، وہ کیسے تفکر کرے انسان؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یمر بالخربۃ، ویرانوں میں اور کھنڈرات میں جائے، کھنڈرات سے گزرے، او بالدار، اور ایسے گھروں سے گزرے کہ جو ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، صحیح ہے، آبادی سے تھوڑا نکل جائے، جہاں کھنڈرات ہیں، جہاں گرے ہوئے گھر ہیں، اور جہاں پہ کچھ آثار آبادی کے رہ گئے ہیں وہاں سے گزرے، اور گزرتے ہوئے یہ جملے بولے، فیقول، اور یہ کہے این ساکنو کے، اے ویران اور بنجر اور کھنڈرات، تم لوگوں کے اندر رہنے والے کہاں چلے گئے؟ این بانو کے، یہ تمہیں بنانے والے، تمہیں سجانے والے، یہ بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرنے والے، یہ کہاں چلے گئے؟ ما بالو کے لا تتکلمین، کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ میں سوال کرتا ہوں اور تم لوگ کوئی جواب نہیں دیتے، تم سنتے ہو لیکن بولتے نہیں ہو۔ کہتے ہیں یہ جو اس کا کہنا ہے اور یہ جملات نکلنا ہے، یہ ہے طریقہ تفکر۔ آئے اب ہم آگے چلتے ہیں اور تفکر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ تفکر، کلمہ تفکر ہمارے پاس اگر لغت کی زبان میں دیکھیں فا، کاف اور را سے مشتق ہے۔ قرآن کریم میں یہ کلمہ متعدد آیات میں وارد ہوا ہے، اور انہی قرآنی آیات سے یہ قرآنی کلمات میں بھی قابل غور و فکر قرار پاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کے اختتام پہ ہے لعلکم تتفکرون۔ احکام شریعہ چند ذکر کیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اختتام کا حصہ، کیونکہ اختتام کا حصہ ہمیشہ باطن آیت و آغاز آیت سے مربوط ہے، اس اعتبار سے ہمیشہ آیت کو آپ مطالعہ کریں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آیت کا اختتام خود اس آیت سے تعلق نہ رکھتا ہو، ناممکن ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، لہٰذا آیت کا اختتام
باطن آیت، درمیان وسط آیت اور آغاز آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 266، اس میں بھی یہی ہے کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے یہ آیات اسی طرح سے بیان کی ہیں تاکہ تم لوگ کیا کرو؟ تفکر کرو۔ اس میں بھی اللہ نے چند نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان نعمتوں کے اختتام کے اوپر یعنی جنت اور جہنم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نو اس طرف اشارہ ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 191 یہ بہت ایک بہترین آیت ہے۔ اسی آیت کے حصے کو بنیاد بنا کے احادیث بھی ہمارے پاس بعض موجود ہیں۔ آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے، اور اپنے بستروں پہ کروٹوں کے بل لیٹتے ہوئے سونے سے پہلے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، ذکر پہلے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں تفکر کرتے ہیں، کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کے اس حصے پہ خصوصی غور کریں، تفکر کا مورد کیا ہے؟ آسمانوں کی خلقت اور زمین کی خلقت میں غور و فکر تفکر کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا لیتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، بار الہ، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا، سبحانکا، تیری ذات پاک اور منزہ ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچا۔ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے معروف رسالہ لب لباب میں ذکر کیا ہے کہ ایک سالک کے لیے جو اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، ایک عارف جو عرفان کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پرواز کے دو پر ہیں پرواز کے، ایک پر کا نام ذکر ہے اور ایک پر کا نام فکر ہے۔ اختلاف پایا جاتا ہے اہل سیر و سلوک میں کہ ذکر پہلے ہو یا فکر پہلے ہو۔ جم سب سے بہترین صورت ہے، ذکر اور فکر جم سب سے بہترین صورت ہے کہ دونوں ہونے چاہیے۔ لیکن اگر ایک کرے تو کس کو ترجیح دے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ چاہے حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ فکر کو مقدم انہوں نے کیا ہے، لیکن اکثر بیشتر اہل عرفان و اہل سیر و سلوک وہ ذکر کو مقدم قرار دیتے ہیں۔ یہ اس ضمن میں ایک آپ کی خدمت میں نقطہ تھا۔ اس طرح قرآن کی اور آیات ہیں، اور تقریباً ہمارے پاس 19 کے قریب آیات ہیں، یا 19 سے اوپر ممکن ہے کہ آیات ہوں کہ جس میں تفکر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم میں آیات وارد ہوئی ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلوب بھی تاکیدی اور شدید بنایا، جیسے سورہ روم آیت نمبر 8 میں ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے نفوس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، نفوس میں تفکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی، اس کو نہیں خلق کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے، ہر شے معین مدت کے لیے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آج کل تو ایسی بعض گیمیں بھی آئی ہیں کہ جس میں ساری چیزیں خود بنانا پڑتی ہیں، اور ٹائم لیمٹ اوپر آ جاتا ہے لکھا ہوا۔ گیموں کے ذریعے سے بعض امور بیان کیے جائیں تو مطلب سمجھانے کے اعتبار سے دنیا کا آغاز ہے، اسے ایک خطہ دیا، ادھر تم خود ہی اپنا شہر آباد کرو، اور ٹائم دے دیا کہ اس وقت تک ٹائم ہے، اس ٹائم کے بعد یہ خود ہی برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے اجل مسمى۔ اب وہ اس ٹائم میں خوب بھاگ دوڑ کر کے بناتا ہے، اور اس میں وہ یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ اس ٹائم کے بعد اگر تم نے اس طرح کا بنایا تو اس سٹیج میں یہ والا تمہیں مثلا سہولت حاصل ہوگی، ادھر سے تم چلے جاؤ گے۔ اب انسان اس ٹائم لیمٹ میں جو کچھ بنا رہا ہے، اب وہ اس کے پاس فرصت نہیں ہے، بیٹھا رہے گا، ٹائم گزر جائے گا، آگے کو برباد کرے گا، فارغ رہے گا پھر بھی آگے کو برباد کرے گا، خوب زحمت اور محنت کرے گا، وہاں پہ پھر بہترین بنائے گا، آگے بہترین پائے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، اے انسان تیرے پاس
مال و دولت ہو یا نہ ہو، نعمت ہو یا نہ ہو، ہر چیز جو تیرے پاس ہے وہ ادھر ہی رہ کے چلی جائے گی، وہ اجل مسمى کے لیے ہے، ہر چیز اسی لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، کثیر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ پہلے یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات میں بیان کیا کہ تمہارے نفوس سے اللہ نے تمہارا ہی جوڑا خلق کیا، اور کیوں یہ کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ زندگی میں سکون حاصل کرو۔ سکون فقط جنسی خواہش پورا کرنے میں نہیں ہے، تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک رفیق اور ساتھی اور ہمدرد کا ہونا، گھر کے اندر وہ رحمت اور ایک نرم جذبے کے ساتھ، ملائم جذبے کے ساتھ انسان کی خدمت کے لیے چیزوں کو فراہم کرنا، یہ جوڑے کے طور پہ ہے۔ خاتون کو تحفظ چاہیے اور عزت اور محبت چاہیے۔ یہ میں خلاصہ آیات روایات کا خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سورہ روم آیت نمبر 21 اسی سے وابستہ ہے۔ اس لیے انسان کا اگر گھرانہ آباد نہیں ہوتا تو ایک سختی کا احساس اپنی پوری زندگی رکھتا ہے۔ انسان نے مادی زندگی کی تکمیل جو ہے وہ اس گھرانے کی اساس کے اوپر رکھی ہے، کیونکہ زوجہ کی مدد سے جب گھرانہ آغاز ہوتا ہے تو صرف ایک جنسی لذت انسان کی پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک کنبے کا حصول ہے، اس کے لیے ایک ہمدرد ساتھی کا وجود ہے، اس کے لیے ذمہ داریوں کے باب سے حرکت کرنے کا میدان آشکار ہو جاتا ہے، کئی چیزیں جو انسان کو کمال کے طور پہ حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس میں ذکر کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سب چیزیں مل کے سکون کا باعث بنتی ہیں، فقط ایک چیز نہیں ہے۔ لہٰذا خاتون کو اپنی پوری زندگی میں جس چیز کی اشد ترین ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا تحفظ، عزت اور محبت ہے، اس کی وہ شدید طالب رہتی ہے۔ اور روایات نے بھی یہی سلوک کرنے کا حکم دیا کہ گھر میں جب آؤ تو اپنے گھر میں کوئی تحفہ لاتے ہو تو خاتون کو دو، مثلا بیٹی کو دو یا ماں کو دو یا زوجہ کو دو۔ خاتون اس عزت ملنے پہ ہی بہت خوش ہو جاتی ہے، مرد کے تھوڑے کلمات کے اوپر جلد اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مرد جو ہے اسے جن چیزوں کی سہولت چاہیے، مثلا کوئی اس کا استقبال کرے، کوئی اسی کی خوشی کا باعث بنے، کوئی اس کا دکھ اور غم میں ساتھی بنے، جو غمگین ہو اس کے غموں کے ساتھ، انسان بڑی راحت اندر محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہمراہ ہے زندگی کی خوشی اور غمی کے ایام میں۔ کیونکہ خاتون جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے بقیہ کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرے گی، کیونکہ احساساتی اللہ نے خلق کی ہے، جذباتی خلق کی ہے، زیادہ احساس کرے گی۔ اسی طریقے سے غمی کے مورد میں زیادہ شدید غم کا اظہار کرے گی۔ اس سے گھر کا جو اندر کا حسن ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد اس کے لیے بڑا سکون محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی کی خوشی اور غمی میں میرا کوئی شدت سے رفیق موجود ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اساس گھرانے کی مودت اور رحمت ہے۔ مودت سے مراد ہے محبت تمہارے ہر عمل سے جھلک رہی ہو۔ کوئی اسے دفتر نہ بنا دو ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہے، پولیس اسٹیشن نہ بنا دو کہ تفتیش شروع کر دی، ہر چیز میں تفتیش۔ ہاں مورد ہے تفتیش کا، نظر انداز کرو، مورد ہے حساب کتاب کا، معاف کر دو، درگزر کرو، لیکن جہاں پہ ضروری ہو جاتا وہاں پہ کرو بھی۔ لہٰذا مودت، محبت کا اظہار زیادہ ہونا چاہیے، محبت کے اپنے آثار ہیں۔ اسی طرح رحمت کا اثر ہونا چاہیے گھرانے کے اندر، اور رحمت یہ ہوتا ہے ایک نے تم سے تلخی کا سلوک کیا، تم نرمی کا سلوک کرو۔ ایک نے تم سے ستم برپا کیا ہے، جفا برپا کی ہے، تم اس سے اظہار قربت اور محبت کرو، عفو درگزر کرو۔ اسے کہتے ہیں رحمت کے دروازے یا رحمت کے ہاتھ پھیلا دینا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تفکر کرنے والے کو، وَإِلَّا یہ والی باتیں بقیہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین کی تسخیر میں تفکر کا حکم دیا ہے۔ موت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ اللہ وفات دے دیتا ہے جب انسانوں کو موت آتی ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ خواب میں موت نہیں دیتا، اور بعض کو موت دے دیتا ہے، اور بعض کو ایک معین مدت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کی آیات ہیں، تفکر، اس امر میں بھی تفکر کا حکم دیا گیا کہ تم تفکر کرو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم، اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑ کے اوپر، سورہ حشر آیت نمبر 21 ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ان مثالوں میں اللہ نے تفکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں دی ہیں۔
ہمارے پاس کثیر آیات ہیں کہ جو تفکر کے اوپر بار بار ابھارتی ہیں اور وہ موضوع بھی بیان کرتی ہے کس پر تفکر کرنا ہے۔ آئیں تفکر کے ہم لغوی معنی کو ملاحظہ کریں۔ تفکر فکرہ سے ہے، کلمہ فکرہ سے۔ قرآن کریم میں ظاہراً اس سے باب تفاعل تفکر آیا ہے اور باب تفعیل فکر وقدر ظاہراً سورہ مدثر میں ہے، انہو فکر وقدر، سورہ مدثر آیت نمبر 18 میں۔ معجم المقاییس لغہ میں یہ قرار دیا گیا ہے کسی شے میں قلب کا بار بار چکر لگانا، تردد کرنا۔ تردد کہتے ہیں آنا جانا، صحیح، تردد آنا جانا۔ ایک شے کے بارے میں قلب بار بار آئے جائے، یعنی بار بار اس کے اوپر آ کے تأمل کرے، دقت کرے، اس عمل کو کہتے ہیں فکر۔ اور جب فکر انسان شروع کر دیتا ہے، فکر کا عمل انجام دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفکر۔ مفردات راغب میں راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے آپ ایک چیز کو معلوم جاننا چاہتے ہیں اسے جان لیتے ہیں۔ ایک ایسی قوت انسان کے وجود میں جس کے ذریعے سے آپ جاننے کا کام کرتے ہیں۔ کیسے جاننے کا کام کرتے ہیں؟ عقل کی جہت سے ایک چیز کے اوپر دقت کرتے ہیں، اور قوت عقل کی جہت سے جب آپ اسے حاصل کر لیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تفکر کہلاتا ہے، اور حیوان اس قوت سے عاری ہے۔ لہٰذا ایک شے میں قلب کا بار بار عقل کی جہت سے غور و فکر کرنا فکر کہلاتا ہے۔ اس لیے روایت میں وارد ہوا اللہ کی نعمات میں تفکر کرو، ذات باری تعالیٰ میں تفکر نہ کرو، یہ راغب کا بیان تھا۔ تیسری ہمارے پاس لغت آ جاتی ہے، مرتضیٰ زبیدی تاج العروس میں لکھتے ہیں کہ دقت نظر کو فکر کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ذہنی سوچ بچار کو فکر کہتے ہیں، اور تفکر کا معنی ہے تأمل کرنا، دقت کرنا۔ یہ اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ بس لغت میں ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلا؟ انسان کا نفسانی طور پہ سوچ بچار میں مشغول ہونا، ایسی سوچ بچار جس میں وہ عقل کو استعمال کر رہا ہو۔ کس کو استعمال کر رہا ہو؟ عقل کو استعمال کر رہا ہو، تو یہ فکر کرنا کہلاتا ہے، تفکر کہلاتا ہے۔ یہ کلمہ عرب دنیا میں رائج تھا۔ ہم اس کو ایک اور انداز میں اب دیکھتے ہیں، کیونکہ تفکر کے بارے میں آیات روایات کثیر ہیں، تو فکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات خیالات میں کھو جاتا ہے، بعض اوقات انسان وہمیات میں کھو جاتا ہے، بعض اوقات انسان انہی ذہنی تصورات کے ایسے جکڑ جاتا ہے ذہنی تصورات میں کہ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اگلا دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ تفکر کر رہا ہے، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق 2 احادیث ہیں، اور دلچسپ اس حوالے سے احادیث ہیں۔ ان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اکثر عبادت تفکر کرنا ہوتا تھا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بذات خود تفکر کو ہی عبادت کہا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک روایت ہے، ہماری متعدد کتب میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امیر المومنین علیہ السلام سے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا 2 رکعت تفکر کے ساتھ نماز پڑھ لینا پوری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ صرف 2 رکعت پڑھو تو تفکر کے ساتھ پڑھو۔ لہذا اب ادھر آپ کو جاننا پڑے گا، کیونکہ لغت سے تو ہمیں بہت زیادہ واضح نہیں سمجھ آ رہا تفکر کسے کہتے ہیں، ہمیں زیادہ گہرائی میں جانا پڑے گا کہ تفکر کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں الکافی سے ایک روایت پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ الکافی میں کتاب العقل والجہل میں روایت ہے، اس روایت کی اساس پہ اب ہم علماء اخلاق سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ الکافی میں ایک طولانی حدیث ہے جناب ہشام کو، امام کاظم علیہ السلام کی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ دلیل العقل تفکر۔ ہم غور کریں، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، دلیل العقل تفکر۔ آغاز اس طرح سے ہے، طولانی روایت چل رہی ہے، ایک حصے میں پہنچ کے امام فرماتے ہیں، یا ہشام، اے ہشام، ان لکل شیء دلیلا، ہر شے کا ایک رہنما ہے۔ دلیل کہتے ہیں رہنما، جو ہدایت کرتا ہے۔ ان لکل شیء دلیلا، ہر شے کا ایک رہنما ہے۔
اس کے اوپر بہت دقت بات میں بھی کرتے رہے جو امام کے جملات ہیں۔ انسانی نفس کے اندر مختلف قوتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ معرفت ہمیں شروع ہو جائے گی۔ ان لکل شیء دلیلا، ہر شے کے ایک دلیل ہے، ہر شے کا ایک رہنما ہے۔ ودلیل العقل، عقل کی رہنمائی کون کرتی ہے؟ التفکر، عقل کا رہنما کون ہے؟ تفکر، یعنی عقل کی صحیح رہنمائی تفکر کی مدد سے ہوتی ہے۔ اگر عقل کا اور تفکر کا رشتہ نہیں جوڑتا، نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ، تفکر کے رہنمائی کون کرتا ہے؟ خاموشی کرتا ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم آگے روایات پڑھیں گے، ایسی خاموشی میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جس خاموشی میں تفکر نہیں ہے۔ خاموشی کا تعلق خیالات سے فوراً ہی جڑ جاتا ہے، اس لیے کوئی انسان خاموش رہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غور و فکر کر رہا ہے۔ وَإِلَّا تو یہ جانور بھی مثلا بھینس چڑھتی رہتی ہے لیکن گدھا سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ گدھا غور و فکر کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں حماقت اور بے وقوفی کی ایک علامت کلمہ گدھا شمار ہوتا ہے کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں اس کے آس پاس ہیں، بہت ساری چیزوں کی ممکن ہے معلومات رکھتے ہو لیکن عمل کوئی نہیں کرنا۔ یہ قرآن کی مثال ہے، مثلہ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اسی طرح نادانی اور بے وقوفی اور حماقت کی علامت ہمارے معاشرے میں شمار ہوتا ہے، رہتا تو خاموش ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ سمت کا تعلق، خاموشی کا کس سے جڑنا چاہیے تعلق؟ تفکر سے جڑنا۔ اگر تفکر سے سمت کا، خاموشی کا تعلق نہیں جڑتا ہے، قطعاً و قطعاً یہ خوبی شمار اس پہلو سے نہیں ہوگی۔ ہاں ایک اور پہلو سے ہو سکتی ہے کہ کم سے کم گناہ نہیں لکھا جا رہا، لیکن تفکر کے باب میں کوئی خوبی شمار نہیں ہوگی۔ یہاں تک ہم اپنی اس گفتگو کو احادیث اور آیات کی روشنی میں رکھتے ہیں۔ آئیں اب ہم استفادہ کرتے ہیں علماء اخلاق کے بیانات سے، کیونکہ یہ جو آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرفانی ذکر کیا ہے، یہ عرفان عملی کی دنیا کا ایک اہم نقطہ ہے۔ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ علم اور اصطلاحات کا میں ڈھیر لگاتا چلا جاؤں، اس میں میرے لیے کامیابی بھی ہے اور اس میں میرے لیے بلند منزلت بھی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ انسان جب تک عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالے گا تب تک وہ کچھ پا نہیں سکے گا۔ اگرچہ ایک نوع کمال ہے، کیونکہ جہالت تو قبرستان ہے، موت کی مانند ہے۔ انسان کی نفس کے اندر بوجھ جو چیزیں بنتی ہیں وہ گناہوں کی ظلمت ہے، اور گناہوں کی ظلمت سے بھی شدید ظلمت جہالت ہے، اور جہالت کے اسباب ہیں جن میں سے ایک غفلت، سب سے بڑھ کر غفلت ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نبہ، متنبہ کرو، توجہ کرو۔ یہ سارے امور انشاءاللہ آیات روایات سے آئیں گے، کیونکہ یہ ترتیب میری ذاتی اپنی ترتیب نہیں ہے کہ جہالت جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب علم ہو، صاحب معرفت ہو، با ایمانی شخصیت ہو، گناہ اس سے ہو جائے، ظلمت ہے، لیکن ظلمت ڈھل جاتی ہے استغفار سے۔ جہالت استغفار سے کیسے دور کریں گے؟ استغفار اور توبہ کرنے سے تو صاحب علم نہیں بن جاتا انسان۔ لہذا جہالت کو بہت ایک شدید ترین انسان کے لیے نقصان دہ سطح قرار دی گئی ہے کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جامع السعادات ایک عظیم کتاب ہے جو ملا محمد مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، کہ تقریباً ملا محمد مہدی ناراقی 1209 ہجری میں، ابھی 1444 گزر رہی ہے، 1209 ہجری میں وفات ہے، تقریباً 200 سال پرانی شخصیت ہے۔ انہوں نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے، اس سے بڑی کتاب ابھی تک اور محکم کتاب علم اخلاق میں نہیں لکھی جا سکی، ابھی تک نہیں لکھی جا سکتی دینی طبقات کے درمیان۔ اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر جو میرے پاس کتاب ہے اس میں 125 ہے۔ مختصر گفتگو کی ہے لیکن بہت جامع گفتگو ہے، بہت طولانی طور پہ تفکر کو ذکر نہیں کیا، لیکن جو لکھا ہے وہی بہت تفصیلی ہے، جس کو عرفان بہت بڑے لیول کے اوپر یا سطح کے اوپر کھولتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس میں سے ایک پہلو پہلے بیان کرتا ہوں اور پھر بقیہ اشارہ، اور آپ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس حدیث سے استفادہ کریں گے جو ہم نے الکافی کی پہلی حدیث پڑھی، اور دوسری حدیث اسی کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔
لکھتے ہیں کہ التفکر ہوا سیر الباطن من المبادئ الی المقاصد. چھوٹی سی تعریف کی ہے، دلچسپ تعریف ہے، خود اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. تفکر کیا ہے؟ باطن، سیر الباطن. باطنی کیا ہے؟ ایک سیر ہے. سیر کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں یہ خوشائن چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان اچھے موڈ میں، فرح اور سرور کی خاطر اگر انسان چکر لگا رہا ہو، اسے کہتے ہیں سیر. عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے. عربی زبان میں مطلقاً چلنے پھرنے کو سیر کہتے ہیں. حتیٰ کہ شہر بدر کرنے کو بھی سیر کہہ دیا جاتا ہے، تفریح کرنے کو بھی سیر کہہ دیا جاتا ہے، روڈوں پہ چلنا اسے بھی سیر کہہ دیا جاتا ہے. یعنی ایک چیز کا چلنا، حرکت کرنا. باطنی ایک حرکت کا نام ہے تفکر. یہاں پہ اب آپ غور و فکر کریں. تفکر انسانی جسم کی صفت نہیں ہے، باطن کی صفت ہے، دماغی صفت نہیں ہے، باطنی ایک عمل ہے. تفکر کیا ہے؟ باطن، جہان باطن سے تعلق رکھتا ہے، جہان مادی سے تعلق نہیں رکھتا. بذات خود قوت کے اعتبار سے، یعنی نفس مالک ہے اس قوت تفکر کا. قوت تفکر قوت عقل کے ضمن میں ہی آتی ہے، کیونکہ بنیادی جو قوت ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اور عرفا نے بیان کی ہیں وہ 3 بنیادی قوتیں. کئی قوتیں بے شمار ہیں انسانی نفس کے پاس، لیکن بنیادی ادراکی قوتیں 3 ہیں. آپ یہ کہہ لیں مثلا قوت محبت بھی ہے، قوت شہوت بھی ہے انسان کے پاس. اچھا، اسی طریقے سے قوت خوشی اور غمی ہے. یہ مختلف قوتیں یا ان کے احساسات کی قوت انسان کے پاس ہے، لیکن جاننے کی قوتیں 3 ہیں فقط. مشا قائل ہیں 4، جو ابن سینا کے پیرو ہیں فلسفہ مشا قائل ہیں 4 قوتیں. لیکن ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، انہوں نے تحقیق کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور یہ بیان کیا کہ انسان جو معلومات اخذ کرتا ہے، جو معلومات لیتا ہے، معلومات کی قوتیں کتنی ہیں؟ بنیادی 3 ہیں. پہلی قوت ہے حس. حس کی مدد سے مادی جہان کی قوتیں لے لیتا ہے. دوسری قوت ہے خیال. خیال کی مدد سے خیالی معلومات لیتا ہے. تیسری قوت ہے قوت عقل. قوت عقل کے ضمن میں وہم اور تفکر دونوں آ جاتے ہیں. اگر خیال سے تعلق عقل کا بن جائے، یہ وہم کہلاتا ہے. وہمی معلومات نے انسان کو پریشان کیا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں. آپ کہیں گے وہم تو معلومات ہے. ہاں، بلا شک و شبہ معلومات ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس تینوں معلومات کی ہارڈ ڈسک بھی انسانی نفس کے اندر ہی موجود ہے. اگرچہ انسانی نفس غیر مادی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین اس کو خلق فرمایا ہے کہ جس میں اسی کے اندر ہارڈ ڈسک بھی رکھ دی اور اسی نے کام بھی کرنا ہے. اس کی مثال اس دنیا کے اندر لائٹ کی سی ہے. آپ نور دیکھیں، سائنس ابھی تک اس کی صحیح طریقے سے ڈیفینیشن نہیں کر پائی کہ کیا ہے یہ. کوئی ذرات ہیں، کوئی ویوز ہیں، پھر کہا یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، مثلا یہ کہہ دیا یہ تو لہریں ہیں، آپ ذرات اسے نام نہ دیں. پھر سائنس حیران ہے کہ یہ پکڑتی کیسے ایک چیز کو؟ پکڑتی ہے تو وزنی نہیں ہوتی. پھر وہ ہمارے موبائل اور کیمرے اور کمپیوٹر اور سرور دنیا جہاں کے وہ بھر جاتے ہیں، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. کہاں پہ یہ ڈاٹا جاتا ہے سارا؟ اور انسان کی تو اللہ نے شان ہی ایک الگ بنائی ہے. انسان کو جہل کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن جتنا علم آتا جائے اتنا اندر سے ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی گاڑی کون لے گیا، بڑے پریشان اور درد سر آپ کے لیے بن جائے گا. علم ہو جاتا ہے کہ بھائی کو ایمرجنسی تھی وہ لے گیا، سکون آ جائے گا. یا چور لے گیا، اب اضطراب جہالت والا نہیں ہے، وہ والا بوجھ گیا. اب اضطراب ہے کہ ملے گی کیسی. پاکستان ہو تو اسے یقیناً نہیں ملے گی، لیکن باہر کے ممالک میں جہاں قانون جاری ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن کی طرف وہ رخ کرے گا کہ شاید ادھر سے مل جائے. بہرحال کہنے کا مقصد ہے آپ اپنی زندگی میں خود مثالیں لائیں، کئی مثالیں لے آئیں گے. جہالت بوجھ ہے. یہی علم کتابوں کی صورت میں آج اٹھایا ہی نہیں جاتا، لیکن انسانی نفس میں جتنا ڈالتے چلے جائیں نفس ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے انسان کی قیمت اس کے قد کاٹ سے نہیں ہے، اس کے کاغذوں کے نوٹوں کے اوپر اس کی قیمت نہیں ہے، اس کے بلند و بالا گھروں اور بہترین سواریوں کے اوپر قیمت نہیں ہے. انسان کی قیمت ان میں سب سے قیمتی چیز یعنی علم سے، اور علم کا جو اصل سورس ہے وہ یہی تفکر ہے. لہذا اس کی پر آپ دیکھیں کہ کیا وَهُوَ سَيْرُ الْبَاطِن،
بس پہلی چیز ہے کہ یہ باطنی حرکت ہے، اسے ذہن نشین کر لیں۔ تفکر کیا ہے؟ باطنی حرکت ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل خالی ہو، کوئی آپ ادھر ادھر مشغول نہ ہو تب تفکر کر رہے ہو، نہیں، تفکر کرتے ہوئے مختلف بعض آدھی کام انسان کر ہی لیتا ہے۔ سیر الباطن، باطنی ایک سیر ہے، من المبادی الی المقاصد، مبادی ہوتی ہے ابتدا کرنا، مقاصد جہاں پہ پہنچنا ہے، یعنی انسان تفکر کے ذریعے ایک چیز کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ یہ راغب اصفہانی نے لکھا، راغب اصفہانی کی مفردات قرآنی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی کا بیان ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہمارے پاس آئی؟ سیر الباطن من المبادی، یعنی آغاز آپ کر رہے ہیں کہ ایک چیز مجھے نہیں پتا، میں جاننا چاہتا ہوں، اور جاننا آپ کا ہدف ہے، پھر آپ جان لیتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوگا، آپ نے کس چیز کے بارے میں جاننا ہے؟ کیا ہر چیز کے بارے میں جاننا ہے تفکر، اور تفکر اس کے بارے میں ہونا ٹھیک ہے؟ مثلا کوئی فلموں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یاد ہے ہمیں اپنے بچپنے کا وقت، یا یہ کہہ لیں کہ ایک زمانہ، ہر انسان کا زمانہ جاہلیت ہوتا ہے، ایک زمانہ ہدایت ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ممکن ہے بعض حرام کام انجام نہ دے رہا ہو، لیکن لغویات ہیں، لہو لعب ہیں۔ بعض آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جن کو کھلاڑیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر سے بھی بہتر یاد ہوتا ہے، اتنا انہیں عمیق ڈیٹا یاد ہوتا ہے، اور خوب غور و فکر انہوں نے کیا ہوتا ہے، اور حافظہ بھی صحیح طریقے سے بنایا ہوتا ہے۔ بعض کو فلموں کا خوب پتہ ہوتا ہے، بعض کو گاڑیاں اور ان کے ماڈلز کا خوب پتہ ہوتا ہے، بعض کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کیسی زمینیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، بہترین کھانوں کی جگہ کہاں ہے، اس نے بڑا غور و فکر کیا کہ ایک بہترین کھانا کیسے بنے۔ ہر چیز کے اوپر تفکر خوبی نہیں ہے، مقصد سے پتہ لگے گا کہ یہ تفکر اس کا خوبی ہے یا نہیں۔ اس لیے مبادی سے، مبادی کیا، کسے جاننا چاہ رہا ہے، اور پھر حاصل ہوا یا نہیں۔ اس لیے یہاں پہ وہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں مبادی سے کوئی یہ مطلب نہ لینے لگ جائے کہ جو مرضی تم موضوع لے آؤ اور ادھر سے میں آغاز کروں کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا، میں اب جاننا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اب باطنی تحرک شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ اس کو جب حاصل کر لوں گا تو تفکر کے نتیجے میں مجھے حاصل ہو جائے گا۔ نہیں، انہوں نے آگے وضاحت کی، کہتے ہیں مبادی ہیں یہ آیات الآفاق والانفس، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ خدا نے آیات جو ہیں وہ انسان کو دو حصوں میں عنایت فرمائی ہیں، ایک انسان کے لیے آیات آفاقی ہیں اور ایک انسان کے لیے آیات انفسی ہیں، کہ انشاءاللہ اس کا بیان وہ خود آگے کر رہے ہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ لیکن مقاصد سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں مقصد ہمارا ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ان آیات آفاقی اس مادی جہان کو کہتے ہیں، آیات انفسی انسان کی اپنے نفس کی معرفت اور نفس کا جن عوالم سے تعلق ہے ان کی معرفت، درست ہے؟ یہ پورا جہان ہی، یہ پوری خلقت ہی بن جاتی ہے۔ انسان کا پہنچنا، کہاں تک پہنچنا؟ انسان کا ان مبادی یعنی آفاقی آیات کو بھی جاننا کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا موجد کون ہے، ان کا بنانے والا کون ہے، یہ جاننا، اور یہ جاننا کہ اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت باہرہ ان سے جلوگر ہے، آشکار ہے، جھلک رہی ہے۔ ان چیزوں کی معرفت اصل میں مقاصد ہے، یعنی معرفت الہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تفکر کب کہلائے گا؟ جب بھی آپ نے کسی شے پہ تفکر کیا تو آپ کو یا اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، یا صفات باری تعالیٰ کی معرفت ہو رہی ہے، یا افعال الہی کی معرفت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ وہ جملات ہیں جو آپ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں پڑھے کہ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، جو ذکر الہی کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں کے بل لیٹتے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ لہذا یہ انہوں نے ادھر ذکر کیا ہے، اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ انسان ولا يمكن لأحد، ایک شخص کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، ان يترقى من حضیض النقصان الى اوج الکمال، کہ وہ نقصان کے دائرے سے نکل کے اوج کمال تک رسائی حاصل کر لے، الا بهذا السیر، سوائے اس سیر کے۔ لہذا آپ عرفاء کی تمام کتابیں اٹھائیں، عرفاء بالخصوص ان دو کے اوپر
ایک اور شرط کے ہمراہ شدت سے زور دیتے ہیں، ذکر اور فکر، لیکن کس کے ہمراہ؟ عشق کے ہمراہ۔ ایک دفعہ ہوتا ہے فقط قوت عقل کے ہمراہ، وہ جو قوت عقل کا بیان تھا وہ اہل لغت نے ذکر کیا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر قوت عقل کا فقط نہیں ہے۔ تفکر اگر عشق کے ہمراہ ہو تو یہ انسان سیر و سلوک کی منازل تیزی سے طے کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اساتذہ گرامی بیان کرتے ہیں کہ بلندی کے دو طریق ہیں، ایک ہے کہ عقل کی اساس کے اوپر آگے بڑھتے جائیں، اس کے لیے بڑی مدت چاہیے اور بہت سخت اور کٹھن ہے، البتہ یہ عوام کے لیے اور خواص ہر دو کے لیے دروازہ کھلا ہے، یہ راہ ہر دو کے لیے، لیکن کٹھن ہے، سخت ہے، زحمت آور ہے، کیونکہ آپ نے تعقل بار بار کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، کئی چیزوں کو ترک کرنا ہے، اور پھر خشک کو پھر آپ رنگین بنائیں، ایک زحمت اور مشقت ہے اور طولانی ہے یہ فاصلہ۔ بس اس میں دو کیا خصوصیات ہیں عقلی سفر میں؟ نمبر ایک طولانی ہے، نمبر دو زحمت اور مشقت ہے، لیکن خشک زحمت اور مشقت۔ ایک زحمت اور مشقت ہوتی ہے ولولہ انگیزے جذبے کے ساتھ، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جذبۃ من جذبات الرحمن، مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں فلسفی ہیں، لیکن عرفان سے انہوں نے اس کو حدیث کو نقل کی، یہ ہماری شیعہ سنی دونوں کتب احادیث میں وارد نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک جملہ ہے کہ جذبۃ من جذبات الرحمن، یہ جو ہے نا نفخات میں سے اسے شمار کیا گیا ہے، کسی اور مورد میں انشاءاللہ اسے کھول کے بیان کیا جائے گا۔ جذبتن ہوتا ہے کہ انسان عشق اور محبت کی اساس پہ محبوب کی خاطر اعمال انجام دے رہا ہے، اچانک رحمت الہی اسے گھیر لیتی ہے اور گھیر کے اسے کمال کی طرف، یعنی جذبتن کہتے ہیں زور سے دھچکا لگا کے اپنی طرف کھینچ لینا، اسے کہتے ہیں جذب کرنا، اٹریکٹ کرنا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے آپ اللہ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، اس لیے آپ ہی پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے رحمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان کو اٹھا کے فوراً اپنے قریب کر لے، اسے کہتے ہیں جذبۃ من جذبات الرحمن۔ لہٰذا عشق کے ہمراہ انسان اس تفکر کے عمل کو انجام دے، آسانی اور اس کے لیے سکون یہاں پہ برپا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہاں سے آغاز کریں گے وسوسے سے یہ جدا کیسے ہوتا ہے، خیالات سے جدا کیسے ہوتا ہے۔ اصل یہاں سے آغاز کیا تھا ملا مہدی ناراقی نے، لیکن اس باب کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا چونکہ موقع اور فرصت نہیں تھی، اس لیے یہاں سے ہم نے آغاز نہیں کیا، تفکر کو، اصل تفکر کو بیان کیا، عقل کی اساس پہ ایک باطنی حرکت کا نام ہے، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تب تفکر ہے۔ اگر مقصد اللہ اور اللہ سے مربوط چیزیں نہیں ہیں پھر تفکر نہیں کہلائے گا۔ اور آغاز میں انہوں نے یہ ذکر کیا انسان کا نفس بار بار اندر سے خیالات پھینکتا ہے، معلومات جو آپ کے نفس کے اندر ہیں بار بار پھینکتا ہے۔ اگر انسان نے تفکر کی مدد سے عقلی معلومات کو نہ ابھارا، حتماً و حتماً وہ یا خیالی باطل معلومات کے دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہے یا وہمی معلومات کے دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، خالی نہیں نفس رہتا۔ یا علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی باقول لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے نا آیت الکرسی میں، اس کا مظہر، اس اسم الہی کا مظہر نفس انسانی ہے، بدن سو جاتا ہے نفس پھر بھی مشغول ہے، اس لیے نفس بار بار خواطر کہتے ہیں نہیں باطنی معلومات کو بار بار ابھارنا۔ انسان یا خیالی معلومات کے دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہے کیونکہ نفس وہی بار بار ابھار رہا ہے، یا وہمی معلومات اس کے لیے بار بار ابھار رہا ہے، اس میں جکڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے تفکر کی مدد سے عقلی معلومات کو نہ اپنے اندر ابھارا تو خود نقصان کا سفر کرو گے۔ اور آخری اس جملے کے اوپر اختتام کہ تفکر کن موارد میں، تفکر کا تعلق کن چیزوں سے جڑتا ہے؟ تفکر کا تعلق تمام مخلوقات سے جڑتا ہے۔ اللہ نے ہر شے کو تفکر کے لیے انسان کے لیے حاضر رکھا ہے، لیکن جہت معین ہونی چاہیے، توحید کی جہت سے، اللہ تعالیٰ کی جہت سے۔ اللہ نے اپنے افعال کو تفکر کے لیے رکھا ہے، اللہ نے اپنی صفات کو تفکر کے لیے رکھا ہے، صرف اپنی ذات کے وہ دائرہ رکھے کہ دیکھو میری ذات پہ غور و فکر نہ کرنا ورنہ خود نقصان اٹھاؤ گے۔ شدت سے تاکید ہے یہ احادیث مبارکہ میں کہ ذات ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں تفکر
مت کرو، اس کی صفات میں، اس کی نعمات میں اور اس کے افعال میں تفکر کرو۔ لہٰذا تفکر کا تعلق ایک کیڑے سے بھی جڑ سکتا ہے، تفکر کا تعلق آپ چونٹی کے بارے میں نہج البلاغہ کا خطبہ سنیں امیر المومنین علیہ السلام، کیسا تفکر امام نے کیا ہے۔ یہ باطنی سحر ہے، اس لیے تفکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ تمام ہستیاں تفکر انجام دیتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی روایات آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔